انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم الحرام ہے، وہ دن جس دن انسان نے اپنا عروج حاصل کیا ہے، جس دن وہ مقصد پورا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کرۂ ارض، پلینٹ ارتھ، پورا عالم جہان، یونیورس یہ سارا بنایا گیا۔ آج وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے انسان کے اندر، آدم کے اندر روح پھونکی اور ابلیس سے کہا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کر لینا۔ تو ابلیس نے اس کے بعد بہت مخالفت کی، اور جب مخالفت کرنے کے بعد رب العالمین نے اس کو ایک جواب دیا کہ اس نے جب پوچھا نا کہ یہ کیا کرے گا ایسا جس کی وجہ سے تو اس کو روح دے رہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جو یہ کر سکتا ہے انسان وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آج 10 محرم والے دن، جس دن امام حسین علیہ السلام نے عصر کے وقت اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا اپنا سر کٹانے کے لیے، تو رب العالمین نے اسی وقت فرشتوں سے اور تمام جہانوں سے کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے انسان کیوں بنایا تھا، میں نے اپنا نائب کیوں بنایا تھا، یہ مجھ سے کتنا پیار کرے گا، یہ میری خاطر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج دیکھو کہ میرا ایک عاشق کھڑا ہو کے اپنے بچے کٹوا رہا ہے، اپنی ہر چیز ذبح کروا رہا ہے، کیوں؟ صرف میرے عشق میں۔ اللہ فخر سے اپنے سب مخلوق کو بلا کر کہتا تھا کہ دیکھو یہ میں ہوں، یہ میرا عشق ہے، ایسے مجھ سے عشق ہوتا ہے۔ تو حسین نے اللہ کو اس دن وہ خوشی عطا کی جو ہم سب انسان شاید کبھی بھی نہیں کر سکتے، مرتے دم تک نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم، اللہ پاک نے خواب میں کہا کہ اپنا ایک بیٹا ہے جو اتنے عرصے کے بعد عطا ہوا ہے اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ ہم عید الاضحیٰ کے اوپر پڑھتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، ایک پورا منظر ہے۔ اور جب چھری پھیرنے لگے تو نیچے دمبا آ گیا۔ بیٹے کو ذبح، اللہ پاک نے کہا تھا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، اور تب آنکھ پہ پٹی باندھ رہے تھے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، رب العالمین کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بھی 10 ذی الحج کو ہر صاحب استطاعت پہ واجب ہے کہ وہ وہی دمبا ذبح کرے گا، اسی طرح سے اس یاد کو تازہ کرے گا۔ آپ بھی، میں بھی، ہم سب کرتے ہیں۔ اب یہ اسلام کی خوشی ہے، جیسے اسلام 29 یا 30 روزے رکھنے پہ آپ کو عید عطا کرتا ہے، اسی طرح سے اسلام نے آپ کو ایک اور خوشی عطا کی۔ اب اسلام آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے، یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے۔ میں آپ کو یہ چیز، جو چیز آج 10 محرم کو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے، آپ کی زندگی کا فلسفہ تبدیل ہو جائے گا، زندگی کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہم پہ سب پہ واجب کر دی۔ اب اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک عشق ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم کا اور اللہ کا چل رہا ہے۔ ایک چیز ہے جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیے، یہ آگ میں پتہ نہیں جل جائیں گے، کیا ہوگا، وہ اپنا بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اللہ حضرت ابراہیم سے اپنا عشق دیکھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو میرے سے کتنا عشق ہے، حضرت ابراہیم کہنے ڈال دے، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیم اسی طرح سے نمرود ان کو جلا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کو آپ ہٹا دیں، آپ حضرت یوسف کو لے آئیں، آپ حضرت عیسیٰ کو لے آئے، ہر نبی پہ ایک امتحان آیا۔ کسی نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور پھر زندہ رکھا باہر نکال لیا، کسی نبی کو کوئی امتحان، حضرت یعقوب کے جسم کے اوپر سارے پھوڑے نکل آئے تھے، دانے نکل آئے تھے۔ اللہ نے ہر نبی کو امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ امتحان نہیں تھا، وہ اپنے عشق کی چاہت تھی۔ جس طرح ماں کب کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک عورت ماں کب بنتی ہے؟ جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہی اولاد اگر اس پہ جان دے ماں پہ تو ماں کا حسن ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بنایا، اللہ نے ہر نبی کو کہا اچھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا؟ اس نبی نے کہا سرکار آپ سے تو محبت کس کو کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ جب میں تیرے سے میں تجھے کہوں گا تو آگ میں کود جا میری خاطر، وہ تجھے مار رہے ہوں گے، تو کود جائے گا؟ کہ جی کود جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کود جا، وہ کود گئے۔ اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ تو میرے سے محبت کرتا ہے، میں بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔
کہیں پہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر تجھے میری محبت میں یہ سب لوگ تنہا چھوڑ دیں حضرت یعقوب کو اور تیرے جسم پہ سارے دانے اور پھوڑے نکل آئے تو پھر بھی یہ چیز برداشت کرے گا؟ حضرت یعقوب نے کہا سر میں تو غلام، آپ بادشاہ، آپ شہنشاہ، آپ رب العالمین، میں کروں گا، لازمی کروں گا۔ اللہ پاک نے وہ کیا، اور جب وہ دانے اور پھوڑے نکل آئے، وہ ساری تکلیف آ گئی، اللہ نے آخر میں تکلیف ڈال دی، اللہ نے شفا دے دی۔ کسی کو اللہ پاک نے کسی پریشانی میں ڈالا، کسی کو اللہ پاک نے کسی پریشانی میں ڈالا، حضرت نوح کو کسی پریشانی میں۔ ہر پیغمبر کے اوپر اللہ پاک امتحان لے کر آتا رہ گیا۔ کسی کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا، پھر اللہ نے کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دوں، پھر اس نے کہا جی میں بالکل کروں گا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، پھر نکال دیا۔ اب محبت چلتی آ رہی ہے، اور جس کی خاطر دنیا بنائی ہے، حضور پاک کا نور اللہ پاک نے دنیا سے پہلے بنایا ہوا ہے، پہلے نور بنایا حضور پاک کا، اس نور سے یہ دنیا بنی ہے ساری، اور جسے محبت ہی اتنی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، ایک جان یہ جس میں آپ اور میں رہتے ہیں پلانٹ ارتھ، ایک مارس بھی ہے، ایک جوپیٹر بھی ہے، ایک پلوٹو بھی ہے، ایک سیٹرن بھی ہے، میری جان، یہ سب کچھ ہے۔ ان عالمین کے رحمت بھی حضور پاک کو بنائے۔ اب حضور پاک دنیا میں آ گئے، اب محبتیں بھی چلتی آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ محبت اللہ پاک کو اس نبی سے ہے، اور اس نبی کو اللہ سے ہے۔ اس نبی کو دنیا میں اور کچھ بھی نہیں پتا، سب نبیوں کو، پیغمبروں کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ ان سب نبیوں کی معراج ہے، یہ ان سب نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء، یعنی کہ جتنے بھی امام انبیاء ہیں ان سب کے امام ہیں۔ تو چھوٹوں سے چھوٹی محبتوں کا سارا لین دین، جب بڑا ہے بڑی محبت، امام الانبیاء ہے نا، امام آ گیا انبیاء۔ اور یہ بھی اللہ پاک قرآن پاک میں حضور پاک کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، میں تمہیں دشمن کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم زمین پر ہو اور دشمن ان کے اوپر ہو، چھری چلا رہا ہو اور یہ سارا کچھ کر رہا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی ایک محبت ہے نا، وہ محبت کون پوری کرے گا؟ جب ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وعدہ الست ہے، ایک پلانٹ ارتھ کے اوپر آنے سے پہلے ہم لوگ رب العالمین کے ساتھ وہاں پر ایک وعدہ کر آئے ہیں کہ اللہ میں یہ بن کر، جس طرح میں احمد بن کر، میں نعمان بن کر، میں یہ بن کر، میں وہ بن کر، میں زہیب بن کر، کوئی بھی آپ کا نام ہے، میں یہ بن کر دنیا میں آؤں گا، میں یہ ذمہ داریاں لیتا ہوں، یہ کر کے تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ جب یہ ساری روحیں وہاں پر اپنے اپنے سارے ٹارگٹس دیکھ رہی تھی کہ میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، تو جو سب سے بڑی اللہ کی محبت کا میدان تھا، مقتل تھا، وہاں پہ حسین نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اللہ یہ میں کروں گا، اللہ یہ میں کروں گا۔ اور یہ کب اٹھایا حسین نے؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، تب حسین نے کہا کہ روک، میں تجھے شہادت دوں گا، میں تجھے قربانی دوں گا۔ اللہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ذبح ہوا تو احمد مصطفیٰ کیسے آئیں گے؟ تو یہ شہادت میں اسے بہتر پیش کروں گا، میں اس کا منظر بہتر سجاؤں گا۔ یہ ایک بیٹا کر، آپ کہہ رہے ہو میں بیٹے کٹواؤں گا، میں اس رنگ سے کٹواؤں گا، میں پیاسا رہ کے کٹواؤں گا، میں بیٹی کے سامنے کٹواؤں گا، میں بیٹے کے سامنے کٹواؤں گا، تو جیسے جیسے کہے گا میں کٹواؤں گا، اور ایسے کٹواؤں گا کہ تیری جو دنیا ہے اس کو ناز ہو جائے گا کہ تو رب العالمین ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے احکام ایک ہیں، تو دنیا یقین کرے گی، اس کے بعد تیرے سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ رستہ بن جائے گا کہ اللہ کے پاس جانے کا یہ رستہ ہے۔ اور یہ لوگ ایسے اس طرح سے، جس طرح سے یہ حسین نے قربانی دے کر بتایا ہے کہ اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا ہے اللہ کہ جب وہ کچھ کہتے اسے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ میں خون دے کر بتاؤں گا۔ اس ارواح کے اندر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی یہ چیز سلیکٹ کی تو اللہ نے اس وقت کو، اس چیز کو وہی روک دیا اور نیچے دمبا بھیج دیا، اور ہر پیغمبر کے نیچے اللہ پاک نے وہ آسانی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ آخری نے کہا تھا، اب آپ کو نا میں کچھ دیر کے لیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف امام حسین علیہ السلام کا نام ہٹا رہا ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ان سب کے امتحان میں دوں گا۔
प्यासा भी मैं रहूंगा, आग भी खैमों को मैं लगवाऊंगा, आगों में भी मैं जलूंगा, बेटा भाई हज़रत यूसुफ भाई, समझे ना, भाई का इम्तिहान थे वहां पर, बाप के इम्तिहान थे कहीं पर, तो मैं ये सारी कुर्बानियां मैं दूंगा, हजूर पाक ने कहा। तो अल्लाह पाक ने कहा कि मुझे तो मोहब्बत ही बड़ी तुमसे, इवें मैं कैसे करूँ कि मैं तुम्हारे से ये सारे इम्तिहान एक तुमसे ले लूँ, सारे पैगम्बरों में, तुम्हें सफ़र भी करवाऊँ, तुम्हें परदेश भी ले जाऊँ, तुम्हें सहराओं में भी रखूँ, तुम्हें आग भी लगवाऊँ, तुम्हें कटवाऊँ भी सही, तुम्हारे जिस्म भी कटवाऊँ, तुम्हारे वो जितने पैगम्बर, तुम अकेले से कैसे करूँ मैं तो मोहब्बत ही बड़ी तुमसे करता हूँ। तो अल्लाह पाक ने ना हजूर पाक के मुंह मुबारक से, ज़बान मुबारक से, उस ज़बान मुबारक से मुसलमानों, जिस ज़बान मुबारक से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया है कि अल्लाह एक है। कुरान पाक आपके घर में पड़ा हुआ था ये 1400 साल पहले, ऐसी यही बाइंडिंग, ऐसी कवर में इतनी सिपारे आराम से पड़े हुए थे कि कोई वही आई होगी नीचे जमीन के ऊपर। अब वो वही किसके पास आई थी? आपके पास या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी? वो वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने आपको बताया है कि सूरत मोहम्मद है, सूरत दुआ है, सूरत कोसर है, सारी सूरत तोहा है, सूरत यासीन है, सूरत मुज़म्मिल है, ये सब चीजें आपको हुजूर पाक ने बताई हैं। आपने और मैंने अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ, ये हुजूर पाक ने बताया। ये कलमा है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, या आपको खुद ये कानों के अंदर खुद ही वही आने लग गई थी? अल्लाह एक है, ये सब कुछ आपको किसने बताया? आपने यूं नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा है, अल्लाह से रजू है, आपने गलत नहीं करना, ठीक नहीं करना, आपको हुजूर पाक ने बताया है ना। तो ये कैसे हो सकता है मुसलमानों कि हुजूर पाक की किसी बात की आप लोग अपनी मर्जी से इतनी वैल्यू रखते हो और किसी बात की इतनी वैल्यू रखते हो? मैं बता रहा हूं कि हम इतनी वैल्यू किस बात की रखते हैं हुजूर पाक की। इसका मतलब है हमारी चॉइस है, हम जो मर्जी इस्लाम में से चुन ले और जो मर्जी छोड़ दे। तो अबू जहल का मसला क्या था? अबू जहल ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब रात में बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, हजूर पाक बारिश में उससे घर गए, तो उसने कहा जो भी मक्के में से होगा, जो बात भी कहेगा मैं मानूंगा। तो हजूर पाक ने दरवाजा खड़काया, उसने कहा बताओ क्या बात है? हजूर पाक ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ। तब उसने एक बात की थी कि मैं होने को तैयार हूं, मैं हो जाऊंगा मुसलमान, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। क्या? कुछ तब्दीलियां हैं इस्लाम में जो मैं करना चाहता हूं, वो मेरी मर्जी कर दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। ताकि मैं सरदार हूं, मैं दुनिया को कह सकूंगा कि देखो मैंने अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवाई हैं। जैसे आज हुकूमतें बनती हैं और हुकूमत कहती है मेरी मर्जी की तब्दीलियां करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ मिलती भी हूँ, एंड वट एवर जो भी होता है वो मैं करती हूँ, और बाकी लोग मान जाते हैं। इसी तरह से अबू जहल ने कहा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं है, अल्लाह के कानून में मैं कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हो, तुम्हें होना है हो, नहीं होना ना हो, मैंने अपनी तबलीग पूरी कर रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन तब्दीली कोई नहीं आने दूंगा। आज हम लोगों ने तब्दीली ले आए हैं, हम लोग आप और मैं। कैसे? हजूर पाक की किसी बात की को वैल्यू कम देकर और किसी को अपनी मर्जी से बढ़ा चढ़ा कर। अब हजूर पाक ने एक बात की, जब हजूर पाक ने कहा ना मैं ये सारी शहादतें, ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने ये सारा कुछ कहा, हजूर पाक ने कहा मैं दूंगा। कैसे? हजूर पाक ने कहा ऐसे कि बोलकर, क्योंकि नबी के मुंह से कुरान ही निकलता है, कोई चीज निकलती है जो अटल होती है। तो हजूर पाक ने क्या बोला कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्नल हुसैन। आज भी इमाम हुसैन की सरी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर एक ही चीज लिखी हुई है मजलूम के, जो वो आज भी दुनिया को अल्लाह कह रहे हैं कि हजूर पाक की हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। वो इस तरह से हजूर पाक इमाम हुसैन से है कि इमाम हुसैन की सूरत में हजूर पाक अपनी शहादत करबला में पेश कर रहे थे। फिर 6 माह का अली असगर इतना सा वो ज़िबा करवा रहे हैं, 18 साल का अली अकबर ज़िबा करवा रहे हैं, अब्बास ज़िबा करवा रहे हैं। खैमों में प्यासे खड़े हुए हैं 3 दिन के, खैमों के दोपहर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, धूप का टाइम है, और लाशों पे लाशें उठा कर आ रहे हैं। आप एक 40 किलो की बोरी पूरी गर्मी धूप में मुझे कंधे के ऊपर उठा कर मुझे 2 एकड़ क्रॉस करके दिखा, तो मैं वही गठरी, अगर आपकी औलाद की लाश की आपकी गठरी आपके कंधे पे डाल दूं तो आपके लिए 5 कदम चलना मुश्किल है।
پھر میں وہی گٹھری آپ کی ساری اولاد کی آپ کے کندھے پہ ڈالوں تو بتائیں آپ کو کیا حال ہوگا؟ وہی گٹھری اگر میں آپ کے باپ کی لاش کی آپ کے کندھے کے اوپر ڈال دوں، آپ کی جو سب سے پیارا غلام ہو آپ کا اس کی کندھے کے اوپر ڈال دوں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام نے آپ کے اور میرے اللہ کے لیے شہادت دی ہے، اس لیے شہادت دی ہے آج اپنی اولاد کی اور سب کی، تاکہ آپ اور میں سمجھ سکیں کہ اللہ کے قوانین کتنے ضروری ہیں، ان میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو چھوڑ دے گا وہ حسین میں سے نہیں ہے۔ آپ لوگ بھلے چھوڑ دیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، یہ جو 9 لاکھ امام حسین کو آج کے دن کربلا میں شہید کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جمعے کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ مسلمان ہیں سو کالڈ، انہوں نے حج کیے ہوئے ہیں۔ شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے جس نے امام حسین کا گلا کاٹا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ شمر کہاں جائے گا؟ نوجوان، اب میں آپ کو متفق کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور پاک کی حدیث ہے کہ نوجوان جنت کے نوجوانان جنت کے سردار امام حسن حسین ہیں، اور جنت میں کوئی بندہ بھی بزرگ نہیں ہوگا، یہ اللہ حضور پاک نہیں بتایا ہمیں۔ تو ساری دنیا کے سردار جو بھی جنت میں جائے گا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی آل میں سے ہے، چاہے وہ جس کی بھی آل میں سے ہے، ان کے سردار کون ہے؟ امام حسن حسین۔ یہ حضور پاک کہہ رہے ہیں نا میری جان، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ حضور پاک کہہ رہے ہیں۔ اور وہ نوجوانان جنت کے سردار عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کربلا میں پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ اور میں آج دنیا میں جتنا بھی غلط ہو رہا ہے، کیا جواز ہے ہمارے پاس؟ اس 10 محرم پہ میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا جواز ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ کہ اپنی جان بچا کر بیٹھے رہیں؟ کیا آج یزید ایکٹیو نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کیا آج یزید اپنے کام نہیں کر رہا؟ سوچیں تو صحیح کہ حسین کا کتنا پیارا بھائی تھا عباس، غازی عباس جن کا نام دنیا لیتی ہے، جب یہ گھوڑے پر موجود تھے، سوچیں آپ کہ دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے اس ٹائم کا، جو کہہ رہا ہے فوج کو، یزید کی فوج کو، کہ اگر مجھے حسین اشارہ کر دے، آنکھ سے، منہ سے نہیں، آنکھ سے اشارہ کر دے، تو ابھی رات سے لے کر صبح کا سورج نکلنے تک، یہ شب عاشور میں امام غازی عباس، شب عاشور ہوتی ہے 9 محرم اور 10 محرم کے درمیان کی رات، تو عباس علمدار یزید کی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ صبح کا سورج نکلنے تک میں تمہاری کھوپڑیوں پر چل رہا ہوں گا۔ وہ عباس، یہ اتنا بہادر عباس ہے۔ اب حسین کی شہادت دیکھیں نا کہ حسین کیسی کیسی شہادتیں دے رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں سے ہمارے دماغوں میں یہ بات آ جائے۔ اب وہی عباس جب گھوڑے کے اوپر جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ عباس جنگ نہ لڑنا، تلوار نہ نکالنا، کیونکہ ہم یہاں شہادت دینے آئے ہیں۔ وہ روکی ہوئی تھی ساری، وہ اوپر سے روکتے ہوئے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں یہاں پر آئے ہوئے۔ اللہ کی محبت کا مقتل سجایا ہے، قیامت تک لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کا حکم اتنا بڑا ہے، اگر کوئی پھوپھی سے نکاح جائز کر رہا ہو اور وہ کہے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کہ میں پھوپھی کا نکاح جائز کر دوں، تو کہنا اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ تو عباس جنگ نہیں لڑنی۔ اس اسلام کا جو چھوٹا سا پودا ہے، ابھی 61 سنہ ہجری ہے، حضور پاک کو دنیا سے گزرے ہوئے 51 سال ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹا سا پودا ہے ابھی اسلام کا، اس کو میں اہل نبوہ کا، اہل بیت کا، ہاشمیوں کا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محمد کو سب سے بہترین خاندان عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہاشمی دنیا میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین خاندان ہاشمی، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ جو ہاشمی ہیں، ان کا خون جب اس اسلام کے پودے میں ڈلے گا تو اس میں بہت پھل لگیں گے، وہ پھل آپ اور میں جو آج لگ چکے ہیں۔ اب ہم نے اپنی مٹھاس سے بتانا ہے کہ حسین کا خون کتنا میٹھا تھا۔ تو امام حسین اپنے اس بھائی کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، تلوار لے لیتے ہیں، کہتے ہیں تو سب سے بہادر ہے دنیا میں، اور جب میں سب سے بہادر کو اللہ کے عشق میں کٹواؤں گا، ٹکڑے کرواؤں گا، قیمہ بنواؤں گا، کیونکہ غازی عباس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، روتے تو ہیں لوگ اس پہ، لیکن حسین کا عشق تو دیکھیں آپ۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جب میں کٹواؤں گا تجھے، جب میں تیرے ٹکڑے کرواؤں گا، تو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ اتنا عشق کرتا ہے حسین تجھ سے،
دنیا کا سب سے بہادر تیری محبت کے اندر تلوار بھی نہیں نکال رہا اور یوں اپنے ٹکڑے کروا رہا ہے. اللہ تو اتنا عظیم ہے. اللہ کو عظمت بتانے کا طریقہ ہے حسین کا. اور پھر عباس جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے اور واپس آتے ہیں. تو پہلے عباس، اب بندہ کس سے جنگ لڑتا ہے؟ بازوؤں سے. سب سے پہلے حسین نے عباس کے بازو کٹوا کر اللہ کی اس میں پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ لے، تو بادشاہ ہے، تو راضی ہو. ایک بازو کٹتا ہے عباس کا، دوسرا بازو کٹتا ہے. سوچے دنیا کا سب سے بہادر انسان، اور وہ گھوڑے سے جب نیچے گرا، پیچھے غازی عباس کے گرز مارے سر کے اندر نا. وہ گرز ایک ہتھیار تھا اس ٹائم پہ جس کی ہر سائڈ پہ نوکیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. جب وہ سر کے اندر مارا غازی عباس کے، غازی عباس جب نیچے گرے، تب آپ سوچیں کہ وہ نیچے بندہ گھوڑے سے اترتا ہے نا، اگر آپ لوگ ہارس رائڈنگ کو جانتے ہیں تو کسی چیز کو پکڑ کے ہاتھ سے نیچے اترتا ہے، کچھ چیز کا سہارا لے کر یا کچھ کر کے اترتا ہے. جب اس کے بازو ہی نہیں ہوں گے تو وہ نیچے کیسے اترے گا؟ کس چیز کو پکڑے گا؟ عباس کیسے گرے ہوں گے ریت کے اوپر، وہ سوچے. اور جب وہ گرے تھے تو حسین نے تب دل میں کہا ہوگا رب العالمین کو کہ اللہ یہ بھی قبول کر. اتنا بڑا یزیدی فوج بھی پریشان تھی کہ یہ کون ہے جو اللہ کی محبت میں اس طرح سے شہادتیں پیش کرتے جا رہے ہیں. پھر عباس کو ذبح کرواتے ہیں، پھر 6 ماہ کے لیے یسر کو ذبح کرواتے ہیں. وہاب، یہ تو میں آپ کو سارے ہاشمیوں کے نام بتا رہا ہوں. وہاب ایک امام حسین کے ساتھ کربلا میں 7 دن پہلے کرسچن تھا، مسلمان ہوا، نئی شادی ہوئی، بیوی کو لے کر گھر جا رہا تھا، ساتھ ماں بھی تھی. امام حسین کا قافلہ ملا، امام حسین کے قافلے کے ساتھ مل گیا، کربلا میں آیا، کربلا میں آ کے جنگ کی، امام حسین کی نصرت میں لڑا، شہید ہو گیا. کہ وہ شہید ہوا، اس کی بیوی بھی شہید، اس کی ماں بھی شہید. یہ واحد خواتین ہیں جو کربلا میں خواتین شہید ہوئی، شہادت دے دی. اللہ پاک کے حسین دکھا رہے ہیں یہ شہادت بھی اللہ اپنی راہ میں. پھر علی اکبر، پھر شہزادہ قاسم، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں جن کے ٹکڑے امام حسین گنڈری بوری کے اندر ٹکڑے لے کر آئے ہیں واپس خیمے کے اندر. مان جاتے امام حسین 2-4 شہادت دے کے کہ ہاں میں تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. بیعت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ سب پیغمبروں کی محبتیں رکی ہوئی تھی جو حسین نے پوری کرنی تھی. کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دی کافن. اللہ کی دنیا تو پوری ہو گئی تھی کربلا کے بعد، دنیا کا تو مقصد پورا ہو گیا تھا. پھر اللہ نے کربلا سے ہم لوگوں کو جج کرنا تھا کہ ہم لوگ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں. اگر آپ کے والد صاحب سے کوئی اگر دوست ان کا یا کوئی ان کی محبت والا ان کے اوپر جان دیتا ہو، مرتا ہو ان کے اوپر، اور آپ کے والد صاحب دنیا میں نہ رہے، تو آپ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ماریں گے اس کو، لڑیں گے اس کے ساتھ، کچھ محبت ہی کریں گے نا. یا آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کے اوپر آپ جان دیتے ہیں اور وہ کسی پہ جان دیتے ہیں، تو وہ جس پہ جان دیتا ہے آپ کیا کریں گے؟ رب العالمین آپ ایسا نہ سوچیں کہ حسین کے پاس جائیں گے اور پھر اللہ کے پاس جائیں گے. اگر آپ حسین کے بغیر اللہ تک پہنچ بھی گئے تب بھی اللہ آپ کو حسین کے پاس لے کر جائے گا، کیونکہ آپ اور میں اتنی محبت رب العالمین سے نہیں کرتے جتنی حسین کرتا ہے. اور اللہ سے جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اسے محبت واپس کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین جس نے اپنی گردن کٹا دی، اپنے بچے کٹا دیے، جو آج تک جس کا خون آسمان کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کا ذکر نہیں کرے گا. تو جب آپ اللہ کے ساتھ ملو گے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہوگا، آپ کیا کرو گے؟ تو یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے کہ ہم کربلا کو کدھر رکھتے ہیں. ہم حضور پاک کی اس حدیث کو کہ حسین منی و انا من الحسین ہم کدھر رکھتے ہیں. اگر وہ گھر آپ کے اور اس گھر میں آج جنازے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اگر آپ کے گھر پہ آپ کا بچہ یا والد صاحب یا چچو یا کوئی بھی دنیا میں آپ کا محبت والا آپ کے گھر میں فوت ہو جائے نا، اس میں اللہ نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں دے، آج کے دن کے صدقے آپ لوگوں کے گھروں پہ رحمت کرے، مسلمان بنائے ہم سب کو، اور آنے والے فتنوں سے ہمیں لڑنے والا بنائے. ہم سب کو ایک مسلمان بنائے جو کہ حضور پاک کے سامنے، امام حسین کے سامنے اور آخر میں رب العالمین کے سامنے پیش ہو کر اپنا ثبوت دے سکیں کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ہی تھے. تو جب آپ یہ سارا کچھ کر کے رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں حسین کا ذکر نہیں ہوگا؟ حسین کا ذکر ہوگا.
یہ ہمارا امتحان ہے کہ کیا اس دنیا میں ہم اللہ کے عاشق سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. فرقہ واریت والے آپ کو روکیں گے، مگر یاد رکھنا کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلیں گے. کوئی روکنا چاہے، آپ بھٹکیں گے ان دنوں میں حسین کی طرف کہ حسین کے بارے میں بتاؤ مجھے، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر شہادت دی ہے، اس نے اللہ کا عاشق تھا، وہ اللہ پیچھے بھاگیں گے اس کے. آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، آپ کا دل خود ہی بند ہو جائے گا. جب آپ برسی آتی ہے تو باپ یاد آتا ہے، یا کوئی بھی دنیا سے جو فوت ہوا برسی آنے پہ یاد آتا ہے، تو یہ کیوں نہیں یاد آئے گا؟ یہ تو دنیا بننے کا مقصد ہے. تو آج 10 محرم الحرام کو اپنا مقصد پہچانے. دنیا کو پھر کربلا کی ضرورت ہے، اب پھر بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے قانونوں کے جو خلاف جائے گا، اس طرح سے ہم حسین بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں 10 محرم کے حوالے سے، کہ اس ٹائم ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا ایک ایجنڈا نہیں ہے. جس طرح سے 61 سن ہجری میں امام کے ساتھ صرف یہ 72 تھے، 71 میں تو امام خود ہے، 71 باقی ان کے خانوادہ، یہ سب مسلمان ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے. یہ سب مسلمان نہیں ہیں، چاہے یہ حج کر رہے ہیں، چاہے یہ روزے رکھ رہے ہیں، چاہے یہ زکاتیں دے رہے ہیں، چاہے یہ کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں، جو یزید کی فوج کی مسلمان اور باقی جتنے ہوئے، تو یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا ایجنڈا ہے. اس طرح سے اس ٹائم ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے جو حسین کی طرح نکل کر باطل کی طرف چل پڑے اور بتائے کہ یہ غلط ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا اور میرے پیچھے والے بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہم سب اس ٹائم مفاہمت کا شکار ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہچاننی پڑے گی، اور پھر پہچاننا پڑے گا کہ ہم سب اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو کسی بھی ٹائم ہمیں حسین بننے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اللہ کا علم بلند کرنا ہے، ہم نے اللہ کے قوانین کو اول کہنا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا میں جو سسٹم بن گیا ہے نا، ہم نے کہنا ہاں یار بات ٹھیک ہے یار، مفاہمت نہ سکھا. عدیم ہاشمی صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا ہے، میں آپ کو سناتا چلوں کہ بزرگ ہیں میرے عدیم ہاشمی صاحب، میرے استادوں میں سے بھی آتے ہیں. استاد میرے اسی چیز سے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے، فلسفی سیکھی ہے ان سے. میں نے ان کا شعر آپ کو ایک سناتا جاؤں کہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا کہ مفاہمت نہ سکھا. میں کہتے ہیں نا کہ یہ دنیاوی چیزیں بھی تو رکھنی پڑتی ہیں، یہ بھی حسین کو کیوں نہیں رکھنی پڑی دنیاوی چیزیں؟ حسین کی بیعت کر لیتا ہے، تم لوگوں کو کہتا رہتا اصل میں یہ خراب ہے، مجبوری تھی اس لیے میں نے بیعت کر. نہیں، چاند دے دو. تو مجھے وہاں سے شعر آیا عدیم ہاشمی صاحب کو یاد آیا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر نار روا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر نار روا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو بھائی ہم نے سر پہ کفن باندھنے ہیں کہ مر کے کہاں جائیں گے؟ رب العالمین کے پاس، رب العالمین کے پاس جائیں گے نا. تو ہم نے سر پہ کفن باندھنے ہیں کہ ہم تیار رہیں. جو شہادت آج کے دن امام حسین اپنے بچوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اگر ہم حسین میں سے ہیں تو ہمیں خوف ہی نہیں ہونا چاہیے، ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم حسین میں سے نہیں ہیں تو یزیدیوں کو امام حسین کے قتل کے بعد بڑے انعام ملے تھے، بڑا کچھ ملا تھا، پیسے بھی ملے تھے، دولت بھی ملی تھی، سب کچھ ملا تھا. پھر ہم لوگ بھی کیریئر بنائے، جائیدادیں بنائیں، کیونکہ ہم نے رہنا تو ساری زندگی یہی ہے، اللہ کے پاس تو جانا نہیں. اس 10 محرم سے سمجھیں کہ کسی بھی ٹائم ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہوگا. اگر ہم حسینیوں میں سے ہوں گے تو اللہ کے پاس جانے میں آسانی ہوگی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. آج 10 محرم کا دن ہے، شام کو امام حسین امام عالی مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اپنی شہادت پیش کریں گے، دنیا کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر شام غریب آئیں گے. بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھ ناچیز احمد رئیس کو اجازت دیں. حسین زندہ باد، کربلا پائندہ.